الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية الأخرى والناس أجمعين۔ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں مالک کائنات نے صوم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسے یہ ماہ سیام ہے، یہ سیام صوم کا مصدر ہے جس کو عرف عام ہم روزہ کہتے ہیں۔ اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر ایک جائز چیز، یعنی اس میں کھانا پینا ہو، شہوات نفسانی شہوات ہو، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو شرعی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں۔ یعنی یہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے درمیان جو پیریڈ ہے موسم کے لحاظ سے جتنا بھی دورانیہ ہے، اس میں انسان خاص کر ایک مومن بندہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور تمام طرح کی لذات سے روکتا ہے۔ یہ روزہ جیسے مالک کائنات اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعوے دار ہو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تقوی، یعنی اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اگر وہ مقصود حاصل نہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے اس قرآن کی آیت کی روح سے، اور صحیح حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب الصوم کی 2 حدیث مبارکہ اور ایک کتاب الایمان سے پڑھی ہیں، اگر وہ تقوی حاصل نہیں ہوتا تو ایسے کھانے پینے سے پرہیز کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
صحیح بخاری کتاب الصوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ شخص جو جھوٹ، فوش، لڑائی جھگڑے اور دغا بازی سے باز نہ آئے، اس کو بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس کا یہ صوم قبول ہی نہیں کیا گیا، صرف ایک بھوک کاٹنے کے مترادف ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض ہے۔ ہمارے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام پیدا فرمایا ہے، 12 مہینے، اس میں سے یہ 4 مہینوں کے علاوہ یہ رمضان کا مہینہ بڑی بابرکت کا مہینہ ہے، اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، آگے آیت آئے گی۔ اس میں مالک کائنات نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ کتب سماوی ان تمام کا نزول رمضان میں ہی ہوا ہے، لیکن تفصیلی اقوال ہیں۔ یہ نص سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر، یعنی جو رمضان میں آتی ہے، اس میں نازل کرنا شروع کیا۔ بیک وقت تو نہیں سارا نازل فرمایا، لیکن لوح محفوظ سے بیت العزہ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پھر بتدریج 23 سال میں تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا۔ تو یہ پہلی امتوں پر بھی صیام، صوم یعنی فرض کیے گئے تھے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ رکھ لی تو ثواب ہے، نہ رکھی تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا، جب جنگ بدر تھی وہ بھی صوم میں آئی ہے، رمضان کے مہینے میں آئی ہے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی مہینہ رمضان کا تھا۔ تو یہ 2 بڑی جنگیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 جنگیں ایسی، ایک پہلی اور ایک آخری ہم نے لڑی ہے کہ جس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں پایا۔ ایک جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، اور ایک فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوا، اس وقت ہی رمضان کا یہ برکتوں کا مہینہ تھا۔ اس سے مقصود جو چیز ہے وہ تقوی، اصلاح نفس، یعنی ایک مومن بندہ جو اللہ کے سامنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا وہ اقرار کرتا ہے، پھر اللہ کو اس سے مقصود ہے تقوی، یعنی خشیت، خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خاص اس کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ کیونکہ ہم اسی صوم سے اندازہ لگا لیں کہ ہم بعض جگہ تنہا بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کے لیے وہ چیز جائز بھی ہے، لیکن کیوں نہیں پیتا، کیوں نہیں کھاتا؟ خالص اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس کا حکم ہے کہ آپ نے اس دورانیے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہیں کھانی۔ تو یہ اس کی آزمائش ہے، وہ جب خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے، اس کا خوف آتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا حکم ہے، وہ بغیر اللہ کو دیکھے جیسے اس پر ایمان لایا ہے، غیب پر ایمان ہے، وہ اسی طرح اس کا حکم ایسے ہی بجا لاتا ہے جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسے کسی کے اندر خشیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے مزید کھول دیتا ہے، اس کو تقوی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، اور اس تقوی کا اظہار اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کی خوبیوں سے ہوتا ہے، اس کے اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تقوی اختیار کر دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر یہ ایک چیز لازم کی ہے، جو پہلے جب مکہ سے مدینہ مسلمان ہجرت کر کے آئے تو اس وقت روزے فرض نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے 2 روزے اور ہر مہینے کی قمری لحاظ کے چاند کی ان 3 راتوں کو 13، 14 اور 15 کو ہر مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں آئے 2 ہجری میں جب یہ فرض ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمانداروں کو اس کی ترغیب دی، اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اور مالک کلام فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، قمری لحاظ سے اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ کہ وہ کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے کہ جو اس کے علاقے سے اس کا ٹائم پیچھے ہے، یا کسی علاقے کا اس کے ٹائم آگے ہے،
تو اگر وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے 30 کے بجائے 31واں روزہ ہے وہ اس کے لیے نفلی ہوگا، اور کہیں وہ جاتا ہے جو وہاں اس کے لیے وہاں کا آخری روزہ ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے 28 ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ایک روزہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پہلے اللہ تعالیٰ نے بیمار شخص اور جو مسافر ہیں ان کے لیے گنجائش رکھی کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ یعنی مسافت ہوتی تھی، پیدل سفر تھے، زیادہ تکلیف ہوتی تھی، عرب کا ایریا گرمی کے لحاظ سے بھی اس میں شدت ہوتی تھی، تو پہلے پر جب حکم نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں رعایت رکھی۔ مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا، ان کو گنجائش دی کہ اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اس میں حاملہ عورت اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی جان سے ایک جان کو تقویت دیتی ہیں، اس کی خوراک کا بندوبست مال کے کائنات نے کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے اتنی ہی گنجائش رکھی ہے۔ وہ بھی بیمار کے زمرے میں آتی ہے، اور وہ مسافر جو سفر میں شدت محسوس کرے، روزہ نہ رکھے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ جیسے جنگ بدر ہوئی اور جنگ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں مدینہ سے لوگ ہجرت کر کے سفر کر کے مکہ میں آئے، تو چند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ نڈھال ہو رہے ہیں، کمزوری ہے، جنگ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا سے منع فرمایا۔ عصر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا تھا، لیکن عصر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے پانی پیا اور یہ بتایا کہ ان کے لیے گنجائش ہے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا مقصد ہے، کافرین سے جنگ ہے، تو مسلمان اس لحاظ سے کمزور و لاغر محسوس ہوں، اللہ نے یہاں گنجائش دے دی ہے، وہ بھی سفر میں آتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی سفر ایسا باندھتا ہے جو مسافت کی حد تک پہنچتا ہے، جیسے سفر کسی طرح کا بھی ہو، اس وقت پیدل سفر ہوا کرتے تھے، آج ٹرین ہے، بسیں ہیں، کاریں ہیں، ہوائی جہاز ہے، اگر اس کو دقت محسوس ہوتی ہے تو اس مسافر کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کی طاقت بحال ہے، اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، دونوں طرح جائز ہے۔ کہ بعض اوقات اگر وہ رکھ لیتا ہے گھر سے، لیکن راستے میں درمیان میں اسے شدت سے بھوک محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس نے یہ چیز استعمال نہ کی کھانے پینے کی، اس کی جان ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ روزہ توڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی فرضی روزہ توڑے گا تو اسے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پڑیں گے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر ساری زندگی روزے رکھتے رہے تو اس ایک فرض روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ لیکن مسافر کے لیے گنجائش ہے، بیمار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی۔ پھر مالک اعلیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اول جب یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ بات فرض نہیں کی کہ سارے ہی روزہ رکھیں، ایک حکم دیا، آگے رعایت بیان کر دی کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا بطور فدیہ ان پہ واجب کیا کہ آپ اس طرح کر لیں۔ اس وقت لوگوں میں ہمت طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس میں بوڑھے بھی شامل تھے، اس میں توانا بھی شامل تھے، لیکن ایک گنجائش تھی تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ بطور کھانا دے دیا کرتے تھے۔ پھر مالک اعلیٰ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو فدیہ میں ایک سے زیادہ لوگوں کو، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیتے تھے، ایک تفسیر یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتے تھے اور بطور فدیہ مساکین کو کھانا بھی کھلا دیا کرتے تھے۔ یہ مختلف تفاسیر میں، ابن کثیر میں، تفسیر القرآن میں، اور بعض حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ روزہ بھی رکھتے تھے اور اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا بھی دے دیا کرتے تھے، اور ایک وہ تھے کہ نہیں رکھتے تھے اور بطور فدیہ مساکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مالک اعلیٰ فرماتا ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر یہی ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو تو روزہ رکھو، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، اگر تمہیں اس کا علم ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسان پر
انسان کو ایک اجازت دی ہے، رعایت دی ہے۔ اس میں اس وقت جب یہ حکم نازل ہوا 2 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش کے طور پر مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ باوجود توانا ہونے کے روزہ نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں۔ مالک کائنات کا انداز دیکھیے، جیسے شراب کا حکم ہے 3 سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے آخر پہ جا کر اس کو حرام کیا۔ پہلے کہا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو مت صلاۃ کے قریب جاؤ، یعنی کوئی بھی چیز جب معاشرے میں ہو تو جب اس کا نفوذ کیا جاتا ہے، اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، تو بڑی گراں گزرتی ہے اس قوم پہ، اس وقت کے انسان پہ، تو آہستہ آہستہ ہی اس سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کسی بھی کام سے بندہ منسلک ہو تو یکدم وہ نہیں ہوتا، ناممکن ہے۔ تو دیکھیں مالک کائنات کی حکمت، وہ الحکیم ہے کہ اس نے جیسے شراب کو آہستہ آہستہ کہ مت نشے کی حالت میں قریب جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، اور پھر کہا نقصان زیادہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلقاً حرام کر دیا۔ پھر حدیث میں اس کی تشریح آئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، گنجائش دی، رعایت دی لوگوں کو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اگر تم علم رکھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ پھر مالک کائنات فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، جسے لیلۃ المبارکہ سورہ دخان میں بھی کہا گیا، اپنا وہ کلام نازل کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ مالک کائنات نے اس کا آغاز رمضان کے مہینے سے شروع کیا۔ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اور اجتماعی طور پر تراویح کا بھی اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، خالی کھڑے ہو کے 8 یا 20 تراویحیں نہیں پڑھنی، یا کچھ نفل یا کچھ زیادہ یا کچھ کم، خالی یہ پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، ایک تو ہے تقویٰ، دوسرا اس کا جو کلام ہے وہ قلب مومن پر اثر کرے، گزرے، اس کے دل پر وہ وار کرے، اور ایسا اس کو گھائل کرے کہ وہ اس کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دے۔ کہ مالک کائنات کی منشا کیا ہے؟ ہم اگر دیکھیں تو صلاۃ التراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میں، یعنی 3 راتوں میں قیام اللیل کیا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ 23، 25 اور 27 کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت اپنی پوری حیات طیبہ میں تراویح، جس کو ہم آج تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل با جماعت اہتمام کر کے رمضان کے مہینے میں با جماعت مسجد نبی میں نہیں کرائی۔ اور وہ قیام اللیل اگر ہم جاننا چاہیں تو ہمیں سورہ مزمل اس کے ملتی ہے، کہ وہ قیام اللیل نصف رات ہے یا تہائی ہے یا 2/3 ہے، وہ ہے قیام اللیل۔ جیسے جماعت اسلامی کے بہت سے ان کے ادارے والے ایسے اہتمام کرتے ہیں کہ وہ 2 3 گھنٹے 4 تک پڑھتے ہیں تراویح، پھر اس کا وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس میں احکامات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اوامر اور نواہی سے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں، پھر اگلی 4 پڑھتے ہیں، ایسے کرتے کرتے 2 2.5 3 4 گھنٹے تک وہ ایسا کرتے ہیں۔ قیام اللیل کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور آج ہم جو متصل عشاء کی صلاح کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، بڑا اچھا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ لوگ قرآن کو سننے، سمجھنے اور پڑھنے والے تھے، صحیح معنوں میں پڑھنے، سننے اور سمجھنے والے تھے، ان کے دل پر اثر کرتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک قرآن کے قاری پہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ تو وہ ان کی تراویح صبح تک ہوتی تھی، ماشاءاللہ 100 آیات ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم گنتی پوری کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر قیام اللیل ہے، اس کا مقصد حاصل کرنا ہے، تو پھر اس لحاظ سے، جس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اس طرح ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں اس کا نزول ہوا تو جتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، ترجمے کے ساتھ ہو، اس کو سیکھنا ہو، اس کی زبان سیکھنا ہو، اس کے متعلقہ علوم ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس کو بیان کرنا ہو، اس کا اپنے آپ پر نافذ کرنا ہو، اس کی تبلیغ کرنا ہو، یا اس کو اپنی صلاتوں میں زیادہ سے زیادہ دہرانا ہو، تو حتی الامکان اپنی کوشش کے مطابق ہر ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان اس کی نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔
جتنا وقت ہے وہ اس کو کیش کرے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کھلی سیل لگائی ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، پھر چاہے زندگی میں کسی کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ تو مالک کمال فرماتا ہے کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں بینات نشانیاں، کھلی نشانیاں، من الہدی والفرقان، ہدایت کی نشانیاں، حق و باطل میں فرق کرنے والا، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ الفرقان بھی ہے، اس کا نام بھی فرقان اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی فرقان اس میں کہا ہے۔ تو یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پیچھے کیا تھا؟ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، ایک گنجائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے سے اس گنجائش کو منسوخ کر دیا، اور بہت سے مفسرین اور تابعین کا قول ہے، بعض اصحاب کا بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت سے اس پچھلے حکم کو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کہ توانا ہو، کوئی عذر بھی نہیں ہے، نہ روزہ رکھو، کسی کو فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو 2 وقت کا تو بھی چل جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ گنجائش ختم کر دی کہ اگر تم روزہ رکھو، تم جو اس مہینے کو پاؤ تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی لازمی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ 2 پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے عذر جن لوگوں کے لیے رکھا تھا وہ باقی رکھا، ایک مریض ہے اور مسافر ہے۔ اس کی تشریح میں جتنے لوگ ہیں، کسی کو بیماری ایسی لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، مردیہ ہے، حاملہ ہے، مسافر ہے، کسی طرح کی سفر ہو یا اور کوئی بیمار ہو کہ کوئی بھی اس کی کنڈیشن ہو، وہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے اور ایام گنتی پوری کر دے۔ اور ایک بات اور، اگر کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے فرضی روزے بقایا ہیں، واجب رہ گئے ہیں، تو اس کے رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے پورے کرے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں پر روزے فرض تھے، اے اللہ کے رسول کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رکھو۔ کیوں؟ جیسے قرض ورثہ کا کام ہے ادا کرنا، اسی طرح صوم، فرضی صوم اللہ تعالیٰ کے لیے بطور قرض ہے، اور وہ قرض ادا کرنا وارث کے لیے لازمی ہے کہ وہ بھی ادا لازمی کرے۔ جیسے قرض ادا کیا جاتا ہے، یہ صوم بھی ان کو چاہیے کہ اگر اس کے فرضی روزے رہ جاتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے رکھے اور یہ قرض ادا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھ دی ہیں، اور ہمیں بھی ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، سختی نہ پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، یعنی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ سختی اتنی ہی جتنی دین میں ہے، نرمی اتنی ہی جتنی دین میں رکھی ہے، خود سے نہیں، یہ اپنی تشریح ذاتی نہیں، نہیں جی بہت سختی ہے، نہیں، اتنی ہی سختی جتنی اسلام نے گنجائش رکھی ہے، اتنی ہی نرمی جتنی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ یا کم کرنا یہ اسلام کے مترادف ہو جائے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب یہ ایام معدودات کی تکمیل ہو جائے، 29 یا 30 دن پورے ہو جائیں تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن رکھا ہے جس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تکبیرات، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، کتنا مہربان رب ہے۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا اس کے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا۔ اور اسی طرح قیام اللیل میں جس نے، لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، ایمان اور احتساب، 2 چیزیں ہمیں لازمی رکھنی چاہیے، یہ تقوی کے حصول کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری ہے احتساب۔ جب ایمان ہوگا تو احتساب ہوگا، اگر احتساب ہو، ایمان نہ ہو تو احتساب نہیں ہوگا۔ اگر احتساب نہ ہو تو اس ایمان کی کمزوری کو دور کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کوتاہی ہے۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 3 میری طرف ہیں، 1 اس کی طرف ہے، ہر ایک بندہ اپنی چیز کا جواب دہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک وہ رب سے ملاقات کرے گا اور ایک جب وہ افطاری کرتا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 اشخاص پر لعنت فرمائی ہے، اس میں ایک وہ بھی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ صوم روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور باب الریان اس کے داخلے کا منتظر ہے۔ جو ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں صوم رکھے گا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوگا، جنت میں باب الریان سے اس کے داخلے کی منادی ہوگی، اور وہ لوگ وہاں سے گزریں گے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے اپنے حکم کے مطابق جیسا اس کو مطلوب ہے ایسا ہمیں صوم رکھنے کا پابند کر دے، اور جو اس کو مطلوب ہے تقوی، جیسا وہ چاہتا ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت سے نصیب فرما دے۔ ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے جس سے اس کی ناراضگی آتی ہے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یوں ہی سے جنتی کلمہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی ایماندار ہو، کتنا ہی بڑا پختہ ایمان کا دعوے دار ہو یا پختہ ایمان والا ہو، وہ اللہ کی طاقت کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بفضل اللہ تعالیٰ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، انسان کی اللہ کوشش دیکھتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے، محدثین نے وہ حدیث جو بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں سے خوب واقف ہے اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، اور جیسا اس کو مطلوب ہے، جیسا اس کا مقصود ہے وہ ہمیں حاصل کر دے اپنی خاص رحمت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین والمجاہدین والمواحدین وفی کل بلاد وفی کل مکان۔ اللہم اجعلنا من المسلمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔